صدیق جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. صدیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ سر. احتجاج 21 تاریخ تو گزر گئی, کوئی مذاکرات نہیں ہوئے, مذاکرات ہوئے بھی تو کوئی ڈیمانڈ مانی نہیں گئی. واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں آج کا دن بھی امپورٹنٹ ہے. پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل کچھ نہیں چل رہا. پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں, اور اب وہ جو چل رہی ہیں اس میں ظاہر ہے آپ کسی کی نیت تو نہیں دیکھ سکتے آپ, ہاں ان کا جو عمل ہے اس سے کچھ نہ کچھ نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب تک تو جو ہم نے دیکھا ہے عمل, اس کے مطابق تو ہمیں لگتا یہی ہے کہ یہ ایک ٹرک کی بتی ہے, لالی پاپ ہے, ایک دھوکہ ہے, ایک فراڈ ہے. لیکن اگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے انٹرنیشنلی چیزیں ہو رہی ہیں یو کے یو ایس سے اور کینیڈا سے, اور انٹرنیشنلی جو دباؤ بڑھ رہا ہے, تو ایک کوشش ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز طے ہو جائے. اچھا, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے کہ اب وہ چیزیں نہیں ہوں گی جیسے پہلے ہوتی تھیں. اب جب پاکستان کے اندر لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور خدا نخواستہ تصادم ہوتا ہے, وائلنس ہوتا ہے, تو اب یہ امریکہ میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جائے گا. اب وہ چیز نہیں ہے جو آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے رہیں گے, وہ جو بائیڈن والا ٹائم نہیں ہوگا. اب ٹرمپ جیت چکا ہے, گو کہ ابھی وہ کرسی صدارت پہ نہیں آئے وہ, لیکن انہوں نے اقتدار نہیں سنبھالا, لیکن منتقلی اقتدار شروع ہو چکا ہے. تو اس چیز کو بغور دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور پھر میں تو مسلسل دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 24 نومبر کو آئسولیشن میں مت دیکھیں. 24 نومبر کو اگر پاکستان کے اندر لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہوں گے تو 24 نومبر کو پوری دنیا میں بھی اوورسیز پاکستانی نکلے ہوئے ہوں گے. بالکل 35 سے 40 ملکوں میں نکلے ہوئے ہوں گے. تو آپ دیکھیں نا کہ 35-40 ملکوں میں اوورسیز پاکستانی نکلے ہوئے ہوں, اور پاکستان کے اندر بھی لوگ سڑکوں پر ہوں, اور خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے ہائی لائٹ ہوگی, رپورٹ کیسے ہوگی, کس اینگل سے وہ رپورٹ ہوگی پوری دنیا کے اندر. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر دیکھیں کہ یہ اچھا, پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک بڑی کلیئرٹی ہے. تحریک انصاف نے, ٹھیک ہے یہ بات ان کی جانب سے کہی جا رہی ہے کہ یہ فائنل کال ہے, لیکن خان صاحب ایسی فائنل کال ہر مہینے بھی کر سکتے ہیں. ایک بار سپر کال بھی ہو سکتی ہے, بہت چیزیں ہو سکتی ہیں خان صاحب کو. دیکھیں عمران خان کا جو فالوور ہے نا, اس کو اندازہ ہے کہ آپ کا جب لڑائی اتنی طاقتور دشمن کے ساتھ ہوں کہ پورا نظام ایک پیج پر ہو, تمام ادارے ایک پیج پر ہوں, یا افریدی صاحب ساتھ ہوں, امین الدین خان صاحب ساتھ ہوں, عامر فاروق صاحب ساتھ ہوں, علی نیلم صاحبہ ساتھ ہوں, اور پورا ایک نظام ایک پیج پر ہو, اور عمران خان قید میں ہو, اس کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے, جس طرح سے بربریت فسائد کی گئی ہے, تو عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 10 دن بعد کہیں کہ یہ ناکام ہوگی. تو لوگ نکلیں گے 10 دن. عمران خان 10 بار بھی کہے گا 10 بار لوگ نکلیں گے, لوگوں کو پتہ ہے نا سر. لیکن ابھی تک تو لوگ ایک فیئر سے یا اسی ڈس اپوائنٹمنٹ سے نہیں نکل پا رہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کر کے گئے, ڈی چوک تک پہنچے, تھوڑا پیچھے, اس کے بعد کے پی ہاؤس جا کے پی اسمبلی سے نمودار ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس سے بڑا ڈس اپوائنٹڈ تھا, لیکن وہ چیز بدل گئی نا, کیونکہ اگر تو یہ فائنل کال کا اعلان کیا ہوتا نا علی امین گنڈا پور صاحب نے, پھر تو آپ کی بات ٹھیک تھی, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے, اناؤنس کیا علیمہ خان صاحبہ نے, اس کے بعد بشرا بی بی مرکزی سطح پہ چیزوں کو دیکھ رہی ہیں, اور ادھر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ایکٹیو ہیں, علیمہ خان صاحبہ بھی ایکٹیو ہیں, اور اس بار علی امین گنڈا پور صاحب لیڈ نہیں کر رہے. وہ جو وہاں سے آنے والے رہنماؤں میں سے ایک رہنما کے طور پہ آئیں گے. لیڈ کو فالو کر رہے ہیں, لیڈ نہیں کر رہے. لیڈ اس وقت یوتھ کر رہی ہے, آئی ایس ایف کر رہی ہے. ہاں, وہ ایک بڑا پازیٹیو سگنل ہے کہ میں پنجاب کی میں زیادہ کور کرتا رہا ہوں پی ٹی آئی کو. یوتھ جو ہے وہ بالکل منوین جو عمران خان صاحب نے کہا ہے اس کے اوپر چلنے والی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں لیڈ کرنے والے ٹھیک ہونے چاہیے, وہ نہیں ہونے چاہیے جو چائنا چوک پہنچ کے اور پھر اسمبلی سے نکلیں, ہاں کے پی کے اسمبلی سے نکلیں اور وہ بتائیں کہ کتنے پہاڑ انہوں نے کراس کیے ہیں اور کتنے گاؤں انہوں نے کراس کیے ہیں. تو 3 مطالبات ہیں. ایک 26ویں آئینی ترمیم رول بیک, سیاسی قیدیوں کی رہائی, چوری شدہ مینڈیٹ واپس. تینوں مطالبات میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں جس کے اوپر ایٹ ونس یا ایٹ فورن جس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے. ایک پروسیس ہے. تو تحریک انصاف نے کیوں ایسی ڈیمانڈ رکھی کہ جس میں پورا سسٹم جو ہے وہ خود ہی اپنے وزن سے گرے گا؟ دیکھیں آپ کو ہمیشہ ڈیمانڈز زیادہ رکھنی ہوتی ہیں اور بڑی رکھنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو وہ کوئی کم سے کم چیز بھی دیں تو وہ بہت بڑی چیز ہو. دیکھیں آپ کم سے کم کیا دیا جا سکتا ہے, کم سے کم یہی دیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جس طرح سے بوگس کیسز میں رکھا گیا ہے اس چیز سے سرنڈر کیا جائے اور ان کی رہائی ہو جائے, ٹھیک ہے. یا جو ایک بات سامنے آئی تھی جو نادر گرمانی صاحب نے رپورٹ کیا تھا ڈان پہ کہ عمران خان صاحب کو کے پی کے شفٹ کر دیا جائے, ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. تو یہ دیکھیں ایک بار عمران خان باہر آ جائے پھر باقی ساری چیزیں وہ خود کر لے گا. مسئلہ عمران خان کا باہر آنا وہ ایک زیادہ. لیکن تحریک انصاف تو بار بار کلیم کرتی آئی ہے کہ ہم کیسز کو کانٹیسٹ کریں گے, ہم عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں گے, کوئی ڈیل نہیں کریں گے, کوئی این آر او نہیں لیں گے. وہ ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں کوئی این آر او دے دیں, ڈیل دے دیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے عدالتوں کو مینیج کیا ہوا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، پھر چوتھے کیس میں گرفتاری کے لیے ججز کو چابی والے کھلونوں کو آپ چابی دیتے ہیں، یہ چابی نہ دیں، بس یہ پی ٹی آئی کا کیس ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے 28 سپٹمبر کے ایک کیس میں 54 روز بعد، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو آپ ان پہ ایف آئی آر ہو ہی نہیں سکتی تھی، ٹھیک ہے، وہ پہلے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وردی نہیں پھاڑ سکتے تھے پولیس والے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کا جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا ہے تو کس چیز پہ مانگا جا رہا ہے؟ جسمانی ریمانڈ کیوں دیا جاتا ہے؟ جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے کہ جی اس بندے نے فائرنگ کی ہے، ہم نے اسے پستول برآمد کرنا ہے، اس کے پاس اسلحہ تھا وہ ہم نے برآمد کرنا ہے، اس نے کوئی یہ کیا ہوا تھا وہ ہم نے برآمد کرنا ہے، اس کے پاس کوئی موبائل ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اس سے موبائل کا کچھ تو ہوگا۔ جسمانی ریمانڈ کس بات کا؟ کوئی نہ کوئی تو کرنی ہے نا، ٹھیک ہے، مثلا آپ گئے، آپ نے شامل تفتیش کیا عمران خان کو، آپ نے شامل تفتیش کیا کہ جی آپ نے کال دی تھی 28 سپٹمبر کی، وہ کہے گا کہ ہاں دی تھی، یہ آپ کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، وہ کہے گا نہیں آپ کے کہنے پہ، وہ کہے گا میرے بیانات اٹھا کے دیکھ لو کہ میں نے کہا کہ پرامن طور پہ تم ثابت کرو کہ میں نے یہ کیا، بات ختم۔ اس سے زیادہ اب جسمانی ریمانڈ کی ضرورت کیا ہے جب وہ پہلے ہی جیل میں ہے؟ جسمانی ریمانڈ سے پہلے ایف آئی آر کی کیا ضرورت ہے کہ بندہ ہی جیل میں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وردیاں کیسے اور جج امجد علی شاہ صاحب نے دے دیا، یا افریدی صاحب نے ان کو کہا کہ آزادانہ فیصلے کرنا، اس نے کہا یس سر، اوکے سر، ڈن سر، نو ایشو سر، آزادانہ فیصلہ، اس نے کہا 5 دن کا ریمانڈ۔ یا افریدی صاحب نے کہا آزادانہ فیصلے کرنے 5 دن کا ریمانڈ۔ ایک دن پہلے بھی انہوں نے کہا، یا افریدی صاحب نے کہا آزادانہ فیصلے کرنے، اس نے کہا ہاں جی آزادانہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کون سا بندہ جس نے 9 مئی کی پریس کانفرنس کر کے بیٹی چھوڑی تھی؟ اس نے کہا جی میں۔ انہوں نے کہا تو بری، باقی سارا دی درخواستیں مسترد، کیونکہ یا صاحب نے کہا ہے کہ آزادانہ فیصلے کرنے ہیں، اور اب میں آزادانہ فیصلے کروں گا جو نہ صرف ہوں گے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے۔ تو یہی ایک ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی کہ اس کے اوپر فل سٹاپ لگا دیں۔ دیکھیں یہی مسئلہ ہے نا، اور یہ فل سٹاپ لگے گا نہیں اتنی آسانی سے۔ کیوں نہیں لگے گا؟ یا افریدی صاحب بینیفیشری ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، وہ پاگل ہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر خان کو مومنٹم بنانے دیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مطلب ہے کہ یا صاحب فارغ ہو جائیں گے چیف جسٹس سے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم صدیق صاحب یہ بھی تو دیکھیے نا، احمد بڑائج صاحب ایک نوجوان صحافی، انہوں نے کل پرسوں ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یا افریدی صاحب نے ایک میٹر ریڈر کی درخواست، وہ ضمانت خارج کر دی۔ بہت بڑا چیف فیصلہ ہے۔ جسٹس آف پاکستان کا، مطلب دیکھیے نا فیصلے کیسے آ رہے ہیں۔ تو وہ کورٹ بھی پہلے جیسی کورٹ تو نہیں نا، سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے پہلے جیسا چیف جسٹس تو نہیں، جس طرح قاضی صاحب تھے، یا ایون جو ماضی کے چیف جسٹس صاحبان تھے۔ تو یا صاحب بھی تو چاہیں گے کہ چیف جسٹس کی پاس ریسٹور ہوں، واپس آئیں؟ نہیں وہ بالکل نہیں، ان نے جو بھی کیا بل رضا کیا ہے، ان کے ساتھ بل جبر کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں بل رضا کیا، بالکل ہاں بل رضا انہوں نے اختیارات سرنڈر کیے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ، اور اب اس میں کوئی شک رہ نہیں گیا، یعنی میرے پاس کوئی اس میں شک کرنے کی اس وقت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے معاملات طے تھیں، یا صاحب آن بورڈ تھے ساری چیزوں پہ کہ آپ کو ہم بنائیں گے، آپ اس طرح سے اختیارات سرنڈر کریں گے، آپ سپریم کورٹ کو ٹکے ٹوکری کریں گے، آپ سپریم کورٹ کو ذبح کریں گے، آپ اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم وہ جو 3 سال والی ٹرم ہے وہ ختم کر دیں گے، ہم 65 سال والی چیز کو بحال کر دیں گے، اور آپ سر 65 سال کی عمر کو پہنچنے تک آپ چیف جسٹس رہیں گے، یعنی اگلے 6-7 سال آپ چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب کو یہ بھی کہا گیا ہو کہ سر آپ کو جب یہ 65 سال والا قریب ہوگا تو پھر آپ کو 3 سال اور دے دیں گے، اور 68 سال کر دیں گے، 70 سال کر دیں گے۔ لیٹس کنکلوڈ، پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، یہ 24 نومبر کا احتجاج مشکلات میں اضافہ کرے گا، بیکاز ہوا میں ہے، یہ ڈفرینٹ صحافی کوٹ کر رہے ہیں کہ کل صبح سے پھر گرفتاریاں سٹارٹ ہوگی۔ کر لیں، پہلے تھوڑی گرفتاریاں کی ہیں، پچھلے 1.5 سال سے کیا نہیں کیا پی ٹی آئی کے ساتھ، چار دیواری کے تقدس پامال کیے، خواتین کے ساتھ کیا۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ آپ جو بھی کریں گے اس سے گھٹن اور بڑھے گی، حبس اور بڑھے گا، نفرت اور بڑھے گی، انسرٹینٹی اور بڑھے گی، استحکام نہیں آئے گا۔ آپ جو کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ نفرت بڑھے گی، کیونکہ پی ٹی آئی عوام کی نمائندہ جماعت ہے۔ پی ٹی آئی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، پاکستان کے لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے، اور وہ عمران خان ہے۔ آپ عمران خان کے خلاف جو کریں گے، پی ٹی آئی کے خلاف جو کریں گے، معاشرے میں نفرت و گھٹن بڑھے گی، فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی کوئی عزت نہیں بڑھنے لگی، کوئی استحکام نہیں آنے لگا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آنے لگی، اور کوئی لوگوں کا پاکستان پر اعتماد پاکستان کے اداروں پر نہیں بڑھنے لگا، نقصان ہی ہوگا۔ پی ٹی آئی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا کیا ہے، جہاں پہ 200 ایف آئی آر ہیں 220 ہو جائیں گی، 225 ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پہ ایک ہوپ تھی نا کہ 24 نومبر کا پروٹیسٹ شاید عمران خان صاحب کو باہر لے آئے، پی ٹی آئی کی مشکلات تھوڑی کم ہو جائیں، کوئی معاملات پازیٹیو سائڈ پہ چلے جائیں۔ سر ابھی تو میں جو دیکھ رہا ہوں، مجھے تو یہ 100% نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا مومنٹم بنا دیا ہے، اور لوگ آئیں گے، کم از کم 4-5 اکتوبر سے تو 5, 7, 8, 10 گنا زیادہ لوگ آئیں گے۔ 4-5 اکتوبر سے میں اس کو کمپیئر، ٹھیک ہے، جو ہم نے سارا رپورٹ کیا، نہیں اس سے 10 گنا زیادہ لوگ آئیں گے۔ لیکن اگر ایک لمحے کے لیے میں وہ بات کرتا ہوں جو حکومت کہتی ہے کہ ناکام ہوگا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مہینے بعد کی عمران خان کال دے دے گا۔ عمران خان کیا دے گا کہ وہ مجھے تو پارٹی کہتی رہی ہے کہ ٹائم شارٹ ہے، میں نے انہیں کہا تھا اب جی مہینہ تو تیاری کر کے آ جاؤ، 1 جنوری 5 جنوری تیاری،
پھر تیاریاں شروع ہو جائیں گی, پھر ایک بحث شروع ہو جائے گی, پھر میڈیا پہ ٹاک شوز ہوں گے, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, پی ٹی آئی والے دوبارہ مومنٹم بنا لیں. گورنمنٹ بیچاری یوں ڈر کے بیٹھی رہے گی کہ آج جائے کل آئے, آج جائے کل آئے. دیکھیں جب تک عمران خان جیل میں بیٹھا ہے ملک میں استحکام نہیں آنے والا, کیونکہ لوگوں کی نظر ہے, لوگ چاہتے ہیں عمران خان رہا ہو, اور لوگوں نے 8 فروری کو جو مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا وہ بھی اس لیے دیا تھا کہ وہ ایک کمپیریزن مجھے دیتے جائے گی, ویسے اس پہ میں بھی بات کرنا چاہوں گا. عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو پاکستان میں استحکام نہیں آ رہا, نواز شریف صاحب بھی تو جیل میں تھے, استحکام آ گیا تھا. ہاں, نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے پوری قوم کے اندر یہ کنسنسس تھا, سوائے نور لیگ والے اور چند صحافیوں کو چھوڑ کے پوری قوم میں کنسنسس تھا کہ میاں صاحب نے چوری کی ہے, ٹھیک ہے, اور میاں صاحب کے پاس رسیدیں نہیں ہیں اور ان کو کرپشن اور لوٹ مار پہ سزا ہو. یہ کنسنسس تھا پورے پاکستان میں. خان صاحب کے معاملے میں پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں کنسنسس ہے کہ ان کے اوپر جھوٹے کیسز ہیں. یو این کی رپورٹ ہے, کانگریس کی قرارداد ہے, یو کے سے خطوط ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ہیں, امنسٹی انٹرنیشنل کا ہے, پاکستان کے اندر چیزیں ہیں, عدالتوں سے ثابت ہوا ہے کہ وہ جس طرح سے بری ہوئے ہیں, عامر فاروق کی عدالت سے بری ہوئے ہیں, تو وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بوگس کیسز ہیں. اور یہ فرق ہے میاں صاحب میں اور عمران خان میں. صدیق صاحب تھینک یو ویری مچ. ویلکم سر.